مزید دلچسپ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انڈین میڈیا کے کچھ آؤٹ لیٹس نے عجب خبر دی ہے کہ شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کی انتہا پسند پارٹیوں کو، یہ جو افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے نا اس کے تناظر میں لکھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کی انتہا پسند پارٹیوں کو وارننگ دی ہوئی ہے کہ بھائی بنگلہ دیش کی بنیاد سیکولر بنگلہ نیشنلزم پر ڈالی گئی تھی، لہذا اس سے ہٹ کے اگر یہاں پر کوئی بھی آئیڈیولوجی آتی ہے تو ہم اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس پہ پھر انڈیا کے اندر خوشی کے مارے جب یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ بنگلہ دیش افغانستان والے معاملے پہ چین کی بجائے انڈیا اور ویسٹ کی حمایت کرنے جا رہا ہے، تو اسی ٹائم جب یہ رس گلے اور گلاب جامن بانٹے جا رہے تھے نا کہ چلو کم سے کم ریجن کا ایک ملک تو آنے والا ہے ہمارے ساتھ افغانستان والے ایشو پہ، اور یہ جو آئسولیشن انڈیا کے اوپر چھا گئی ہے اس کیفیت میں کچھ تو بہتری آئے گی، تو وہ جیسے اکثر انڈین ڈراموں میں خوشی کے موقع پر فون کی گھنٹی نہیں بجتی جس کے بعد اچانک سے سارے کریکٹرز چونک جاتے ہیں ڈرامے میں اور سسپینس والے ڈرم بجنے لگتے ہیں، دھوم تنا نانا دھوم تنا نانا۔ کیمرہ گول گول گھومنے لگتا ہے، شکلیں زوم کر کر کے دکھائی جاتی ہیں، اور اداکاروں کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ اسپیشل ایفیکٹس ان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں۔ بالکل ویسی صورتحال نیو دلی میں پیش آئی ان میڈیا رپورٹس کے بعد جو کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے شائع ہوئیں کہ شیخ حسینہ یہ کہہ رہی ہیں، تو اسی ٹائم وہاں نیو دلی میں گھنٹی بجتی ہے اور جس کے منہ میں گلاب جامن ٹھوسا ہوا تھا سب فریز ہو جاتے ہیں، وہاں پر پاز ہو جاتے ہیں۔ ایک انسرٹن سی صورتحال ہے نا ریجن کی، ہر پل حالات بدل رہے ہیں خطے کے، تو پتہ نہیں کس کی کال آ گئی، تو فون کی گھنٹی کے ساتھ ہی وہاں پر پوز چھا گیا سارا۔ تو جناب فون اٹھاتے ہیں وہاں پر مودی صاحب فون اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف کون تھا؟ جناب پیوٹن، بگ بردر، روس کے صدر، انہوں نے کال کی ان کو، خوشی کے موقع پر انہوں نے کال کر دی۔ وہی روس جس کے انڈین ہائی آفیشلز نے تابڑ توڑ دورے کیے ہوئے تھے حالیہ چند مہینوں میں کہ مہاراج افغانستان والے معاملے پہ چین اور پاکستان کو چھوڑیں، ہمیں جوائن کریں پلیز، آپ اور ہم مل کے افغانستان کو رول کریں گے۔ اس کی فون آئی مودی صاحب کے پاس، اور کوئی 45 منٹس بات کی ہے پیوٹن نے مودی صاحب کے ساتھ، اور ساری بات 45 منٹ سارے جو تھے افغانستان پہ بات ہوئی ہے، ایک ہی مدعے پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو براڈر ویو میں بتایا تھا کہ صرف انڈیا نے امراللہ صالح کو ایشورنس دے رکھی ہے کہ آپ لڑیں، پنج شہر میں ریزسٹنس کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی کسی ایک ملک نے بھی امراللہ صالح کے ساتھ گارنٹی نہیں دی ہوئی۔ 1990s میں پنج شہر کی ریزسٹنس اسی لیے کامیاب ہوئی تھی، بھرپور ہوئی تھی، کیونکہ روس اس گروپ کے ساتھ تھا، پنج شہر والے گروپ کے ساتھ، اور پنج شہر کے پیچھے والا جو علاقہ ہے جس کا بارڈر تاجکستان کے ساتھ لگتا ہے، تو وہاں تاجکستان بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن اس ٹائم ایسا نہیں ہے، آج ایسا نہیں ہے۔ آج روس، چین، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشیا کے سارے ملک انکلوڈنگ تاجکستان یہ سب افغان طالبان کے ساتھ ہیں، تو یہ ریزسٹنس جو اناؤنس ہوئی ہے وہ چائے کی پیالی میں طوفان کی طرح ہے، چند دن بھی نہیں چلے گی۔ اگر افغان طالبان سے مذاکرات ان کے فیل ہو گئے نا تو چند دن بھی نہیں چلے گی۔ اچھا جی، تو پیوٹن صاحب نے مودی صاحب کو فون کر کے بڑے پیار سے طریقے سے سمجھایا کہ بھائی جان ہمارا یہ سٹینڈ ہے افغانستان پہ، ہمارا یہ موقف ہے، یہ گروپ ہمارے الائز ہیں، فلاں ملک ہمارے الائز ہیں، اور فلاں ملک ہمارے لیے غنڈے ہیں، اسی لیے آپ خیال رکھیے گا افغانستان والے معاملے پہ، آپ جو بھی پالیسیز لے کر چل رہے ہیں اس میں ذرا خیال رکھیے گا۔ پہلے ہی بتا دیتے ہیں آپ کو، مودی صاحب جناب 45 منٹ صفائی دیتے ہوئے نظر آئے کہ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن دیکھیں نا ہماری بھی تو وہاں انویسٹمنٹ ڈوبی ہے نا، ہماری بھی تو اسٹیکس ہے نا وہاں پر، ہماری بھی تو کنسرن ہے نا، دیکھیں نا پاکستان کیا کرتا رہا ہے ہمارے خلاف، وہ تو افغان سوائل سے پتہ نہیں کیا کیا جہاز ہائیجیک کرایا تھا، یاد کریں 90s میں، ان کو بھی تو مینیج کرنا ہے ہمیں۔ اس قسم کی باتیں مودی صاحب پیوٹن کو سمجھاتے رہے، 45 منٹس تک بات ہوتی رہی، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ پیوٹن صاحب کو جو بات انڈیا سے کرنی تھی وہ انہوں نے کمیونیکیٹ کر دی انڈیا کو۔ یہ جو پنجشیر ویلی والا مسئلہ ہے نا، اس میں روس بیچ میں پڑا ہوا ہے، دیٹ وی کین ٹیل یو رائٹ ناؤ، اس میں روس بیچ میں پڑا ہوا ہے صلح کرانے کے لیے،
اور انڈیا ادھر سے امراللہ صالح کے پیچھے ہے. یعنی روس اور انڈیا کے بیچ میں ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہاں پہ روس بیچ میں پڑا ہوا ہے, صلح کرا رہا ہے ان سارے گروپس کے بیچ. مین وائل افغان طالبان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ 80% ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ ٹاکس کے ذریعے حل ہو جائے گا, بات چیت کے ذریعے. اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر یہ ٹاکس کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ داخل ہو جائیں گے شہر کے اندر. دیٹ وی کین ٹیل یو رائٹ ناؤ. اگر ٹاکس کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوا, ٹاکس کے ذریعے مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کیونکہ 2 گروپس ہیں پنجشیر والی ریزسٹنس میں, ایک احمد مسعود کا گروپ ہے, ایک امراللہ صالح ہے. یہ 2 گروپ مل گئے ہوئے ہیں. تو احمد مسعود والا جو گروپ ہے وہ اس بات کے حق میں ہے کہ مذاکرات ٹاکس کے ذریعے حل کیے جائیں, لیکن امراللہ صالح جو کہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہتے یہ اس حق میں ہے کہ نہیں, لڑنا چاہیے. افغان طالبان نے حکومت سازی سے پہلے حکومت اناؤنس کرنے سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ جو احمد مسعود ہے نا, احمد شاہ مسعود کے بیٹے, ان کے ساتھ تو افغان طالبان کا رویہ سافٹ رہا ہے ابھی تک, اور وہ بھی ٹاکس کی ہی باتیں کر چکے ہیں کہ ہمیں لڑنے کی بجائے ٹاکس کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہیے. ہاں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن وی شوڈ فوکس آن ٹاکس اینڈ نیگوسیشنز, وہ کہہ چکے ہیں. لیکن جہاں سے معاملات خراب ہو رہے ہیں نا وہ امراللہ صالح کا گروپ ہے, تو ان کو شاید دھپڑدوس کر دیں افغان طالبان اگر یہ شہر میں اندر گھس گئے تو. حالانکہ جب افغان طالبان نے سب کے لیے معافی اناؤنس کر دی تھی تو امراللہ صالح کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال چند روز میں یہ مسئلہ فائنل ہونے جا رہا ہے. مودی صاحب کو بھی پیغام مل گیا ہے کہ وہ غلط جگہ پر بھیڑنے کی کوشش نہ کریں, مزید دھپڑدوس ہو جائیں گے. چھوٹا سا علاقہ ہے پنجشیر کا, اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے. آپ اگر افغانستان کے میپ کو دیکھیں نا, چھوٹا سا علاقہ ہے. افغانستان اگر ایک فورس پورا کا پورا لے چکی ہے, ایک فورس ہے جو کہ پورا کا پورا افغانستان لے چکی ہے, افغان طالبان کی فورس, تو یہ چھوٹا سا شہر کوئی بڑا ایشو ہوگا نہیں ان کے لیے if they decided to take it by force. اچھا, شیخ حسینہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیں گی. اگر آپ شیخ حسینہ کی فارن منسٹر کے بیانات سنیں اور آفیشیلی جو اسٹیٹمنٹس کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں, یہ تو ایک سورسز کے حوالے سے لکھا ہے کہ بھئی لوکل ایک چینل کو انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب کہی ہے نہیں کہی واللہ عالم, لیکن اگر انہوں نے ایسا کہا بھی ہے تو یہ آفیشیل بات نہیں ہے. ان کی طرف سے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ انکریجنگ ہے اس بات پہ کہ دے آر گوئنگ ٹو ایکسیپٹ نیو گورنمنٹ ان افغانستان پروبیبلی. لیکن وہ تب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک خطے کے 3-4 اہم ملک ان کی نئی گورنمنٹ, افغان طالبان کی اس نئی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بنگلہ دیش تب تک نہیں کرے گا ایکسیپٹ. اگر وہاں سے چین سمیت 2-3 اہم ملکوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو بنگلہ دیش بھی ایکسیپٹ کر لے گا. شیخ حسینہ صاحبہ کے بہت سے اتحادی پہلے ہی ایکسیپٹ کر لیں گے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا ان کو ایکسیپٹ نہ کرنے کا. اور دوسرا مسئلہ بی آر آئی کا بھی ہے, وہ فیکٹر بھی ہے. بی آر آئی افغانستان سے ہی گزرے گا تو شیخ حسینہ جوائن کر لیں گی. فیوچر میں اس افغانستان کے جو روٹس ہیں نا, جیوگرافیکل امپورٹنس, اس حوالے سے بنگلہ دیش کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. سینٹرل ایشیا کی مارکیٹس کھل سکتی ہیں ان کے لیے. البتہ آئیڈیولوجیکلی بالکل ایشو ہے, بالکل ایشو ہے. شیخ حسینہ کی حکومت کو وہی ایشو ہے جو کہ مڈل ایسٹ والوں کا ہے. آپ دیکھیں نا 1990s میں پاکستان کے علاوہ سعودی اور یو اے ای نے تسلیم کیا تھا افغان طالبان کی حکومت کو, لیکن آج افغان طالبان کی سوچ مختلف ہے اور آج مڈل ایسٹ والوں کی بھی سوچ مختلف ہے. آج افغان طالبان ایران کے قریب ہیں. ایران نے ان کو آئل اینڈ گیس کی سپلائی شروع کی ہے, مڈل ایسٹ والوں نے نہیں کی, ایران نے شروع کی ہے. اور آئل اینڈ گیس کی سپلائی بھی تب شروع ہوئی ہے جبکہ افغان طالبان کو اس کی شدید ضرورت ہے اکانومی کو اٹھانے کے لیے. خزانہ ایک تو اشرف غنی خالی کر کے گیا ہے, دوسرا امریکہ نے ان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ سارے کے سارے فریز کر دیے ہیں, تو پیسہ ہے نہیں. ایسے میں اگر آئل اینڈ گیس جیسی بنیادی ضرورت جس سے اکانومی اٹھتی ہے, جس سے انڈسٹریز چلتی ہیں, جس سے جناب آپ کی انرجی سیکٹر چلتا ہے, اس کی سپلائی کا شروع ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. ایران کی جانب سے یہ جو اسٹیپ اٹھایا گیا ہے یہ بہت ضروری ہے نئی حکومت کو اسٹیبل کرنے کے لیے. مڈل ایسٹ کے ملکوں کے لیے انالسٹ کہہ رہے ہیں, مختلف انالسٹ, ویسٹرن انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنگڈمز ہیں زیادہ تر, وہاں پر خاندانی بادشاہ آتے ہیں, لہذا اسلامی آئیڈیالوجی کو وہ پروموٹ نہیں کر سکتے جو کہ افغانستان کے اندر آ گئی ہے, جہاں پر کنگڈم کی جگہ نہیں ہے جس آئیڈیالوجی میں. شیخ حسینہ کا بھی ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے, ان کو بھی یہی تحفظات ہیں کہ اس آئیڈیالوجی کے حساب سے موجودہ جو اسٹرکچر وہاں پر پولیٹیکل اسٹرکچر بنا ہوا ہے نا, جس کو شیخ حسینہ خود لیڈ کر رہی ہیں اور وہاں پر ان کا بھرپور اثر ہے اور ان کی قوت ہے, اس اسلامی آئیڈیالوجی کے حساب سے اس موجودہ اسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو موجودہ اسٹرکچر بنا ہوا ہے جو کہ پرو شیخ حسینہ اسٹرکچر ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے جب یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ یہاں پر بھی وہی سسٹم لایا جائے تو اس کا اثر شیخ حسینہ کی سیاست پر پڑ سکتا ہے. لیکن دیکھیں, عرب ملکوں کو اگر یہ آئیڈیالوجی سوٹ نہیں کرتی نا
تو ویسٹرن آئیڈیالوجی کون سا سوٹ کرتی ہے ان کو؟ ویسٹرن آئیڈیالوجی میں بھی تو کنگڈم کی جگہ نہیں ہے نا. اگر وہاں کی سوسائٹیز کو حد سے زیادہ ویسٹرنائز کر دیا گیا، جس کے اٹیمپٹس ہو رہے ہیں وہاں پر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ویسٹرنائز کیا جا رہا ہے، تو اگر ان سوسائٹیز کو ریڈیکلائز، سو کالڈ ریڈیکلائز ہونے سے بچایا جا رہا ہے اور ویسٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ ویسٹرنائز ہو گئے تو اینڈ میں وہاں سے یہ بھی تو ڈیمانڈس آئیں گی نا کہ گیو اس ڈیموکریسی، اور وہ بھی وہ ڈیموکریسی دے دیں جو کہ فرانس میں ہے اور یورپ کے باقی ملکوں میں وہ ڈیموکریسی دے دیں. وہاں پر یہ ڈیمانڈس بھی آ سکتی ہیں. تو ویسٹرن سسٹم بھی تو سوٹ نہیں کرتا نا وہاں پہ. افغان طالبان حزب اللہ کی طرح ہیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی کو کبھی بھی ایکسپورٹ نہیں کرتے، افغانستان سے باہر کبھی بھی ایکسپورٹ نہیں کرتے. انہوں نے 1990s میں بھی ایسا نہیں کیا تھا، کسی بھی ملک میں اپنی آئیڈیالوجی ایکسپورٹ نہیں کی تھی. ہاں، اگر کوئی ملک یا اس ملک کا کوئی گروپ یہ چیز اپنے ملک کے اندر خود ہی ڈیولپ کرتے ہیں تو افغان طالبان کا اس میں رول نہیں ہوگا. بنگلہ دیش، پاکستان یا کسی بھی اور ملک میں اس چیز کی ڈیمانڈس آتی ہیں، وہاں کے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے. یہ ان کا اپنا ایشو ہے، افغان طالبان کا ایشو نہیں ہے. لہذا ان کی حکومت کو ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا وہ اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ ان ملکوں کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، اپنے اندر کے مسائل ہیں. افغان طالبان کا اس میں مسئلہ نہیں ہے. لہذا ان کی حکومت کو ایکسیپٹ کرنا، ان سے کام کرنا، اس سے کوئی لنک نہیں بن رہا. اگر انڈین میڈیا اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ شیخ حسینہ نے یہ بات کی ہے، تو اس کا ریکگنیشن اور افغانستان کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے.